ہمیں ایسا لائف اسٹائل بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے کچھ آزادی ڈھونڈ سکیں، اور نہ تو آزادی کی کمی ہو اور نہ پیسے کی کمی ہو، کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی اس کے پاس آزادی کی ضرور کمی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ بہت سارا کام کرتا ہے، 40 گھنٹوں کی جگہ ہفتے میں 50 گھنٹے کام کرتا ہے، اور نہ اس کے پاس اپنے لیے ٹائم رہتا ہے، نہ اپنی فیملی یا ریلیشنس کے لیے ٹائم رہتا ہے. تو فریڈم اس کی چلی آتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس فریڈم بہت زیادہ ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. لائک ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ یا فضول سیاست کے اوپر گفتگو کرتے لوگ، ان کے پاس فریڈم بہت زیادہ، پیسہ نہیں ہے. تو لائف اسٹائل کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ان دونوں کا کچھ مڈ پوائنٹ ہو، یعنی کہ فریڈم بھی اویلیبل ہو، ساتھ میں پیسہ بھی اویلیبل ہو. یعنی کہ بہت زیادہ فریڈم کے پیچھے بھی نہ بھاگا جائے کہ بالکل ہی فارغ رہیں آپ، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ پیسے کے پیچھے بھی نہ بھاگا جائے کہ آپ کو بالکل آزادی نصیب نہ ہو. امیر لوگوں کے کچھ خاص طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، یا اس کے بننے کے لیے کچھ خاص قسم کے مائنڈ سیٹس چاہیے ہوتے ہیں. گول یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر امپلائی رہیں، اور گول یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بڑی کمپنی کے باس بن جائیں، بلکہ گول کچھ یوں ہے کہ آپ اپنا کام دوسروں سے کروائیں. چاہے اس میں آپ امپلائی ہیں، چاہے آپ اس میں باس کے رول میں ہیں، کام آپ کا دوسرے لوگ کریں. ان امیر لوگوں کا ایک دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کو اپنی زندگی کی کرنسی نہیں سمجھتے. مطلب ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، جبکہ اصل میں ان امیروں کا ایک، یا امیر بننے کا ایک دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ افراد اپنی زندگی میں پیسے کو اپنی زندگی کی کوئی میجر کرنسی نہیں گردانتے، بلکہ وقت کو اور موبلٹی کو اہمیت دیتے ہیں. وقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اگر ان کو ترجیح دینے کو مل جائے پیسے اور وقت میں سے کوئی چیز، تو یہ وقت کو زیادہ ترجیح دیں گے. اب یہ چاہے اس کو کیسے بھی گزاریں، چاہے اس کو ریلیشن شپس میں انویسٹ کریں، کیا چاہے اس دنیا پہ امپیکٹ ڈالنے کے لیے کچھ انویسٹ کریں، لیکن یہ وقت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کے نزدیک موبلٹی بہت اہم ہوتی ہے، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا. فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہیں، اور آپ 40 سے 50 گھنٹے ہر ہفتے انٹیکٹ رہتے ہیں اپنی جاب میں، تو یہ موبلٹی نہ ہوئی. یہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ تو آ گیا، لیکن موبلٹی نہیں ہوئی، یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں ہو سکتے بآسانی. یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم موبلٹی کو اہمیت دیں، کہ کیا ہم بڑی آسانی سے یا آزادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو کام میں کر رہا ہوں، کیا وہ میں دوسرے کسی سٹی میں جا کے کر سکتا ہوں جہاں پہ رہنا مجھے پسند ہے، کسی اور ملک میں جا کے کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے کیا ٹائم مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں وقت کو قربان کرتے ہوئے اپنے ٹائم کی اہمیت کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کروں. ایک تیسرا مائنڈ سیٹ جو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ریلیٹو اور ایبسولوٹ انکم میں فرق کو سمجھا جائے. تو یوں سمجھیں کہ اگر دو افراد ہیں، وہ دونوں ہی ماہانہ 10 لاکھ روپے کماتے ہیں، تو اگر ان دونوں افراد کے بارے میں ہمیں پہلی انفارمیشن یہ ملے گی کہ یہ دونوں 10-10 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اسپریشنل قسم کی بات ہوگی، اور ہم بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ روپے مہینے کماتا ہے. لیکن اگر دوسری انفارمیشن ساتھ میں یہ ایڈ کی جائے کہ ان میں سے ایک پہلا شخص جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کمانے کے لیے ہفتہ وار 60 گھنٹے کام کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص صرف 3 سے 4 گھنٹے یا 5-6 گھنٹے کام کرتا ہے، تو اب آپ کے نزدیک زیادہ امیر کون کہلائے گا؟ یقیناً وہ کہلائے گا جو 4 سے 5 گھنٹے کام کرتا ہے اور 10 لاکھ روپے کما لیتا ہے. 10 لاکھ روپے کمانا یہ ایبسولوٹ انکم ہوا، اور اس 10 لاکھ روپے کو کمانے کے لیے کتنا وقت قربان کیا جاتا ہے یا کتنا وقت دیا جاتا ہے، تو یہ ریلیٹو انکم ہوا. تو چیزوں کو ریلیٹو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. تو میں پرسنلی بھی ایسے کچھ اپنے ایک دوست کے جاننے والے کو جانتا ہوں جو ہفتے میں شاید چند گھنٹے ہی کام کرتا ہوگا، لیکن اس کی سیلری یا اس کی اینول انکم اتنی ہے کہ جتنی کسی فل ٹائم اچھے امپلائی کی ہو سکتی ہے، کسی بینک مینیجر کی ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ چند گھنٹے ہی کام کرتا ہے.
امیر ہونے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ریلیٹیو انکم اور ایبسولوٹ انکم میں کیا فرق ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ڈیلیگیشن کی بات کی یا اپنا کام دوسروں سے کروانے کی بات کی، اس کو ڈیلیگیشن بھی کہتے ہیں، اس کو آؤٹ سورسنگ بھی بولتے ہیں. تو اس کے چند رولز ہوتے ہیں جس کو اگر فالو کیا جائے تو زیادہ بہتر ریزلٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اور اس میں پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، جس سے جان چھوڑا سکتے ہیں، اس کو آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا رول جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ جو کوئی بھی ٹاسک آپ ڈیلیگیٹ کرنے جا رہے ہیں یا آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹاسک فوراً سے ہو سکتا ہو تو اس کو ڈیلیگیٹ کرنے سے کرتے بہتر ہے کہ پھر وہ آپ خود کر لیں. اگر وہ ٹائم کنزیومنگ ہے تو اس کو ڈیلیگیٹ کریں یا آؤٹ سورس کریں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ویل ڈیفائنڈ ہونا ضروری ہے، مطلب ایک پراپر طریقے سے پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے، تاکہ جس کو آپ ڈیلیگیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن میں آپ کا وقت ضائع نہ کرے اور آؤٹ سورسنگ کا یا ڈیلیگیشن کا آپ کا مقصد فوت نہ ہو جائے. ایک تیسرا رول جو آؤٹ سورسنگ کے لیے یا ڈیلیگیشن کے لیے ضروری ہے سمجھنا وہ یہ کہ انڈیویجولس کو کام نہ دیا جائے. اور اگر انڈیویجولس کو کام دیا جا رہا ہے تو ان کو وارن کر دیا جائے کہ وہ سب کانٹریکٹنگ شروع نہ کر دیں. سب کانٹریکٹنگ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کسی فری لانسر کو یا انڈیویجول کو کوئی ٹاسک کرنے کے لیے ہائر کیا اور اس نے آگے کسی اور کو ہائر کر لیا. تو اس کے اندر ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن میں بہت زیادہ نہ صرف چیزیں مس ہو جاتی ہیں بلکہ جو کچھ آپ کا ویل ڈیفائنڈ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا رزلٹ بھی اس طریقے سے سامنے نہیں آ پاتا. انڈیویجولس کو ہائر نہ کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو ان کو بتا دیا جائے یا وارن کر دیا جائے کہ آپ نے اس کی سب کانٹریکٹنگ نہیں کرنی. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی نئے بندے کو ہائر نہ کیا جائے. یہ جو رول نمبر 3 جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹم فیرس نے 4 آور ورک ویک میں ڈسکرائب کیا ہے. میں پرسنلی اس رول کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے، لیکن آئی بلیو کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی بیکاز ہی نو مچ بیٹر دین می. تو اس رول کو بھی اگر فالو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے. فری لانسنگ کے ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ آؤٹ سورسنگ کے لیے یا ڈیلیگیشن کے لیے لوگوں کو یوز کر سکتے ہیں، لائک fiverr.com، freelancer.com یا upwork.com وغیرہ سے. جو کوئی بھی آپ بزنس بنانے جا رہے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس بزنس میں ہاتھ ڈالیں جس کے متعلق آپ کو پہلے سے ہی کافی زیادہ معلومات ہیں، یا جو آپ کی اسپیسیفک نیش ہے اس کے اندر بزنس کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے اور ان کے کیا مسائل ہیں جو آپ حل کر سکتے ہیں. اگر ہر چمکتی چیز کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو ایٹ دا اینڈ فرسٹریشن کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا. جس چیز میں معلومات ہے اس کا بزنس پہلے رن کریں اور اس کو آٹو پائلٹ کریں، اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف جائیں. اس کے بعد جو ایک بڑی چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کی ریسرچ کس طریقے سے کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ یوں کریں کہ آپ نیچ ڈاؤن کریں اپنی انڈسٹری کو. نیچ ڈاؤن کرنے کا جتنا پاسبل ہو سکتا ہے اتنا نیچ ڈاؤن کریں. فار ایگزامپل آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ سے ہیں تو ڈیجیٹل مارکیٹ میں نیچ ڈاؤن کریں تو اس میں بھی ملٹیپل فیلڈز ہیں، لائک گوگل ایڈورڈز یا فیس بک مارکیٹنگ یا ری مارکیٹنگ یا SEO. تو آپ نے سلیکٹ کیا SEO فار ایگزامپل. اب SEO میں بھی مزید آپ نیچ ڈاؤن کریں تو اس کے اندر ایک آن پیج SEO ہوتی ہے، دوسری آف پیج SEO ہوتی ہے. تو آپ نے فار ایگزامپل نیچ ڈاؤن کیا آن پیج SEO، پھر آن پیج SEO میں بھی آپ مزید اس کو نیچ ڈاؤن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ڈینٹل انڈسٹری کی آن پیج SEO. جتنا زیادہ آپ نیچ ڈاؤن کریں گے اور اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو اسمال کریں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کو ایز اے اسپیشلسٹ پرسیو کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کو آپ نیچ ڈاؤن کر کے اپنی ایک ٹارگیٹ انڈسٹری سلیکٹ کریں. اس کے بعد ملٹیپل فورمز پہ، ویب سائٹس پر یا سوشل میڈیا پر جا کر لائک ریڈٹ یا کورا وغیرہ پہ جا کے دیکھیں کہ آپ نے جو نیچ ڈاؤن کی اپنی ٹارگیٹ انڈسٹری یا ٹارگیٹ مارکیٹ، وہاں پہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں جو آپ کا بزنس سولو کر سکتا ہے. اپنا سائڈ بزنس بنانے کے لیے یہ 2 رولز ذہن میں رکھیں. پہلی چیز یہ کہ جو کوئی بھی آپ سائڈ بزنس بنانے جا رہے ہیں وہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہ پروڈکٹ بیسڈ بزنس ہونا چاہیے، سروس بیسڈ بزنس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سروس بیسڈ بزنس جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، اس میں آپ کو ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سروس بیسڈ بزنس بنا رہے ہیں
اور اگین آپ سروس SEO کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو ہر نئے کلائنٹ کو کسٹمائز سروس پرووائڈ کرنی ہے، اس میں وہی ٹائم اینڈ ایفرٹ سپورٹ کرنی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ٹپال ٹی کو، تو انہوں نے ایک پروڈکٹ بنا لی جو کافی عرصے پہلے انہوں نے بنائی تھی، اب وہ مسلسل اس کی ریپلیکا بنا کے بیچ رہا ہے. سو ایون اف یو آر ان اے سروس انڈسٹری، آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کی سروس انڈسٹری میں کوئی ایسی پروڈکٹ بن سکتی ہے کہ جس کو آپ ریپلیکا بنا کے بیچ سکتے ہیں. سو رول نمبر 1 کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا پروڈکٹ بیسڈ بزنس پہ دھیان دیں، سروس بیس پہ نہ دھیان دیں. دوسرا ہے کہ جو کوئی بھی سائڈ بزنس آپ بنا رہے ہیں، میک شیور کہ وہ 3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ نہ لے اس بزنس کو چلانے کے لیے. مطلب سائڈ بزنس کا 0 سے سٹارٹ لے کر اس کو 100% تک پہنچانے میں 3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ نہ لگے. 3 طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے سائڈ بزنس کے لیے کوئی پروڈکٹ لانچ کر سکیں یا مارکیٹ میں لا سکیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ خود سے ہی کوئی پروڈکٹ کریٹ کر لیں. لائک اگر میں بات کروں ڈیجیٹل انڈسٹری کی، تو تھیم فورسٹ کے لیے یا کوٹ کینین کے لیے، گرافک ریور کے لیے کوئی پروڈکٹ کریٹ کر لیں. یا فزیکل بزنس ہے تو جیسے بھی میں نے ٹپال دانے دار کی مثال دی آپ کو، کہ وہ ایک فزیکل پروڈکٹ ہے کہ جس کو بنا کے آپ بیچ سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل یا تو کوئی پروڈکٹ کریٹ کر لیں، یا اگر کریٹ نہیں کر سکتے تو کوئی پروڈکٹ ری سیل کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ Amazon FBA یا ڈراپ شپنگ کا کاروبار جو ہے وہ کافی چل رہا ہے. تو وہ ایک طرح کی ری سیلنگ ہوتی ہے. ڈراپ شپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شاپیفائی کی کسی ویب سائٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں علی ایکسپریس کے کسی پلگ ان سے، اور فیس بک پہ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو یوں ہوتا ہے کہ فیس بک سے آپ کی ٹارگٹ آڈینس آپ کی شاپیفائی کی ویب سائٹ کے اوپر آتی ہے اور آرڈر کرتی ہے، اور آپ کی شاپیفائی کی ویب سائٹ ڈائریکٹلی علی ایکسپریس سے مال اٹھا کے US میں ڈیلیور کر دیتی ہے، اور کلائنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وائٹ لیبلنگ چل رہی ہے یا یہ ری سیلنگ ہو رہی ہے. اور بیچ میں جو آپ کا آربیٹریج کا جو منافع ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ ری سیلنگ اور بھی کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، کہ جس میں مثال کے طور پہ آپ کلک بینک کی پروڈکٹس وغیرہ کو اٹھا کے ری سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ clickbank.com پہ جائیں تو آپ کو سینکڑوں پروڈکٹس وہاں پر بھی دکھ جائیں گی، جو ڈیجیٹل بھی ہو سکتی ہیں اور فزیکل بھی ہو سکتی ہیں. پروڈکٹس جب آپ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو اگلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ اس کی پرائسنگ وغیرہ کے سیٹ کرنے کا ہوتا ہے. تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مارکیٹ میں ان ہونے کے لیے آپ لو پرائس، عام طور پہ لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ لو پرائس کے اوپر مارکیٹ میں ان ہونا ہے تاکہ پروڈکٹ بکے اور اس کی تھوڑی سی مارکیٹنگ ہو جائے، تو اس کے بعد ہم پرائسز کو انکریز کر دیں. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئیں تو لو پرائس کے اوپر اس کو سیل کرنا شروع کریں. اپنی پروڈکٹ کو ایکسٹریملی ویلیویبل بنائیں. جب یہ ویلیویبل بنے گی تو آپ اس کے پرائس زیادہ ہائی رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس کی پرائس زیادہ ہائی رکھیں گے تو یہ کمپٹیشن کی سطح سے باہر نکل آئے گی. پھر بھی آئیڈیالی ایک آئیڈیا یہ ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ آپ کی $50 سے $200 کے درمیان تک ہونی چاہیے.